السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چند عبادتوں پر مشتمل ایک دین سمجھنا یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین اور عدم ادائیگی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو تحدید اور جو سختی اور آخرت میں سزاؤں اور جہنم کی آگ کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے باب میں ہمیں سخت تلقین کی ہے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون کے بارے میں حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور اس کے نیک اعمال کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سجدوں کی کہانی سن لیں تو ہم بس وہی رک جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی شخص کا تذکرہ چلا تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھو، جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہیں کر لیتے اور لین دین نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس کے بارے کوئی قطعی رائے قائم نہ کرو۔ تو جب صحابہ نے اس عورت، اس خاتون کے بارے میں اس کی نیکیوں، اس کے سجدوں، اس کے روزوں کا تذکرہ کیا تو آقا کریم نے کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کی حضور ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں معمول کی تھی، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کے سلوک کی صحابہ نے داستان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حقوق العباد کی شریعت اسلامیہ کے اندر سخت تلقین کی گئی ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ایک شخص شراب پیتا ہے ہم سارے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شرابی ہے۔ یہ درست ہے کہ شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اس دور میں ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے، جبکہ غیبت بھی اسی طرح برا جرم ہے جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ تو غیبت انتہائی برا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہتات ہے اس عمل کی، اور اس معاشرتی جرم کو ہم جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین ہمارے خواہشات کے تابع نہیں ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کوئی رائے قائم کر لیں۔ اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی تلقین بھی کی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین بھی ہمیں فرمائی ہے۔ صحابہ کو ایک دن حضور نے پوچھا مفلس شخص کون ہے؟ عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو؟ فرمایا نہیں،
مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا، نمازوں روزوں کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کا حق غصب کیا ہوا، کسی سے ظلم کیا ہوا، تو اس کے بدلے میں کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، تو وہ کنگال اور مفلس رہ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 2 پیسے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قیامت کے دن ان 2 پیسوں کے عوض میں 700 نماز باجماعت لے لی جائے، کیونکہ اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں، عمل کی پونجی ہی ہوگی۔ تو مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے اعمال تو بڑے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، اور اس کی ساری نمازیں روزے جو ہیں اس معاملے میں چلے جائیں گے، اور وہ مفلس شخص ہوگا، وہ مفلس اور کنگال شخص کے میدان میں ہوگا، اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں۔